والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام واجب العزت عزیزان گرامی رب کا شکر ہے جس کے فضل کرم رحمت سے آج جمعۃ المبارک کی ساتھ میں ہم جمع جامع مسجد غوث اعظم میں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین خلیفہ سوم ابی عمرو جامع القرآن کامل الحیا والایمان داماد رسول خلیفہ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر گزشتہ جمعہ مبارک کو چند کلمات بیان کیے، لیکن میرا دل ٹھنڈا نہیں۔ آج پھر میرا دل ہے کہ کچھ کلمات ان کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ جو امام اجل عبد الرحمن جلال الدین سیوطی وقت کے مجدد ہوئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ میں اکثر ان کے حوالہ جات، چونکہ کتابیں پتہ جس کی زیادہ پڑھتے ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس میں انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 خصلتیں بیان فرمائی۔ ابن عساکر کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ابن ثور الفہمی کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت گیا جبکہ آپ محصور تھے۔ محصور قید میں تھے، باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود یہ اپنے تاریخی گفتگو لمبی چوڑا واقعہ ہے۔ جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اپنے 2 صاحبزادگان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کو ان کی حفاظت کے لیے ان کے مین گیٹ پر معمور کر دیا، لیکن باغیوں نے گھر کے پچھلی طرف سے دیوار توڑ کر نقب لگا کر داخل ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ 40 دن تک تقریباً محصور رہے۔ فوج کہتی تھی کہ آپ ہمیں حکم دے کہ ہم ان کا قتل نہ کریں۔ فرمایا میں مدینہ الرسول کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا۔ تو ابن ثور کہتے ہیں کہ میں اس وقت گیا جن دنوں میں آپ محصور تھے۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میری 10 خصلتیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ نمبر 1، میں ایمان قبول کرنے والوں میں چوتھا ہوں۔ ذرا غور بھی فرمانا، چوتھا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت کے کچھ ہی دنوں میں آپ صدیق اکبر کی موٹیویشن سے، ترغیب سے
مسلمان ہوئے. حضرت بزرگ غفاری، حضرت عثمان بن عفان اور اس طرح جو افراد ہیں. ذرا غور فرمانا، اسلام قبول کرنے والوں میں میں چوتھا شخص ہوں، ایک خصلے. نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں میرے عقد میں دی. یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں. نمبر 3، میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا. نمبر 4، میں کبھی لہو اور لعب میں مشغول نہیں ہوا. لہو اور لعب کہتے ہیں کھیل تماشا، وقت کو ضائع کرنا، کبھی میں اس میں مشغول نہیں ہوا. نمبر 5، میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی. میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو پورا کروں. نمبر 6، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد جس ہاتھ کو میں نے حضور سے ملا، اس کے بعد کبھی میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کی. نمبر 7، اسلام لانے کے بعد ہر جمعہ کو میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک غلام آزاد کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ شروع کے مسلمان ہیں، شروع میں اسلام لانے والے ہیں. عمر مبارک ان کی 82 سال ہوئی، با اختلاف روایت ایک میں 81 ایک میں 83 ہے. 82 سال کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا. اچھا جی، 12 سال خلافت پر متمکن رہے. استاد لوگ ذرا توجہ کریں، 1 سال میں 55-56 جمعے ہوتے، ہر جمعے کو غلام آزاد کر. اور فرماتے تھے کہ اگر اس وقت ممکن نہ ہوا، یعنی جمعے کے وقت، تو بعد میں نے آزاد کیا. زمانہ جاہلیت میں یا زمانہ اسلام میں حضور نے جب اعلان نبوت کیا، اس کے بعد کے وقت کو عہد اسلام کے، جب سے آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا جب تک، اس سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں فرماتے ہیں نمبر 8، زمانے جاہلیت یا عہد اسلام میں کبھی زنا کا مرتکب نہیں ہوا، میں نے برائی کی. نمبر 9، عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں نے کبھی چوری نہیں کی. اور نمبر 10، رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق میں نے قرآن شریف کو جمع کیا. یہ 10 خصلتیں، خصوصیتیں، اسپیسیفک کوالٹیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں جو جلال الدین سیوطی نے لکھی. اور بھی بہت سی باتیں، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا میں نے کبھی برائی کی تمنا نہیں کی. ہم اس کو بڑا ایزی اور بڑا آسان سمجھنے لگے، یہ آسان نہیں. ایک شعر پیش کروں، شاید میری جو خیالات ہیں آپ تک پہنچے. جو حسرت گناہ میں تڑپے تمام عمر، جو حسرت گناہ تڑپے تمام عمر، حیرت ہے ایسے لوگ فرشتے کہے تھے. برائی اسی نے نہیں کی جس کو موقع نہیں ملا، پٹا وہی نہیں جس کو موقع نہیں ملا، ہاں اسٹیڈنگ اسی نے نہیں کی، اسی کی نہیں ہوئی جس کو موقع نہیں ملا. چوری چکاری، ہماری طرف ایک بات مشہور ہے، پتہ نہیں ادھر مشہور ہے کہ نہیں، اس کو میں ترجمہ ہی کروں گا نا اردو میں تو، کہ مفت کی شراب قاضی بھی پیتے ہیں. پہلے قاضی ہوتے تھے، اب اس کو جج تو کہہ نہیں سکتے. تو پہلے یہ بات مشہور تھی. کیا مطلب؟ یعنی جو گناہ اور برائی بندے کو فری میں ہو، کس نے نہیں کی.
ایک بندے کا دل کرتا ہے کہ میں نکر پہن کے باہر روڈ پہ پھروں، میں نفسیاتی بات کر رہا ہوں، لیکن اوکے یار رامو صاحب دیکھیں گے، یہ آئی صاحب دیکھیں گے، یہ بھائی جان دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ دل ہے اس کا، وہ کر نہیں سکتا ماحول کی وجہ سے، شعور کے سٹریس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات کہتا ہوں، شاید آپ تک پھر اس طرح کی خواہش جب دل سے نہیں نکلتی نا، اندر رہتی ہے کوئی بھی، پھر وہ خواب میں متشکر اور متجسد ہو کر سامنے آتا، بس میری تکلیف ختم ہو۔ لیکن ایسا نفس بات فرماتے ہیں برائی کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں برا کروں۔ اس کو عثمان بن عفان کہتے۔ اور دوسری بات بن عموم میں ہمیشہ بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ بھی بڑی پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ادب جو کرتے ہیں نا، ادب جناب حضرت قبلہ ٹھیک ہے نا، ادب آداب، تشریف لائیے، بولیے، اٹھیے، بیٹھیے، یہ کہاں ہے جی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک جملہ کسی ادیب اور کسی خطیب اور کسی عالم نے کہا تھا کہ ادب لکھا لکھایا نہیں ملتا، اسے خود اختیار کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل اور اس کی عنایت سے میں اس پر کئی دلائل دے سکتا ہوں، لیکن اس سب چھوٹی سی بات جو سامنے وہ میں مثال دے وہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان، اب اندازہ کرو، کسی کتاب میں تو یہ نہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، مسئلہ تو یہ نہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر، لیکن اس کو اپنی خصوصیت میں شمار کیا، چھٹی خصوصیت۔ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد جس ہاتھ کو دست مصطفیٰ سے لمس کا شرف حاصل ہوا، اس کے بعد کبھی میں نے اپنی شرمگاہ اس ہاتھ سے نہیں چھوئی۔ ایسے بھی شرمگاہ بائیں ہاتھ سے اس کا کام جتنے بھی ہیں کرنے چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا کرے۔ میں جب کبھی کسی بھی مسجد میں جب کبھی موقع ہوتا ہے نا، پبلک پلیس پر وضو کرنے کا، اچھے خاصے عمر رسیدہ، اور عمر رسیدہ کا مطلب یہ نا کہ 80 سال کی ہو، بھائی جو 30 سال کے تو ٹھیک ہے نا، اس کو ابھی تک نہیں پتا، جو 40 سال کے اس کو ابھی تک نہیں پتا۔ بائیں ہاتھ سے لوگ ناک صاف کرتے ہیں استنجے میں، وضو میں، سوری دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک سینکنا ہے اور صاف کرنا ہے۔ میں نے دائیں ہاتھ سے لوگوں کو ناک صاف کرتے دیکھا ہے۔ جو آدمی اسلام کی نظافت کی اس چھوٹی سی بات سے ابھی تک آگاہ نہیں ہے، وہ کتنے بڑوں نیکوں بدوں کو تولنے کی پوزیشن میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بریڈ فورڈ میں ہوتے ہیں، وہ کبھی پاکستان آتے ہیں، ادبی آدمی ہیں، ذوق والے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب، وہ جمعہ پڑھتے ہیں ادھر جب بھی آتے ہیں، ہمارے عقیدت مندوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو وہ جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں آپ اتنی باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ ہر جمعے میں ایک بات کریں اور ان کو بولیں کہ اس پر عمل کریں۔ کیسے؟ 4-5 دن پرانی بات ہے، میں واک کر رہا تھا، ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے، ڈسٹ بن رکھا ہے۔ ڈسٹ بن کا کیا مطلب ہے؟ میں انگریزی ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں بھائی، کوڑا دان، کچرا پھینکنے کی جگہ، برتن رکھا ہوا ہے، لیکن کچرا دائیں بائیں پڑا ہوا، یعنی یہ بھی جمعے میں بتانا چاہیے، یہ بھی بتانے والی بات ہے، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ کیا جناب کچرا کوڑا دان میں ڈالا کرے؟ یہ چھوٹی سی بات، یہ بتانا پڑے گا کہ گاڑی آپ رانگ بات مت کریں۔
میں نے 2007 میں اللہ نے جب مجھے گاڑی کی نعمت دی، ہمارے قبلہ اگی مانسیرا، وہ اتنی بڑی ہستی اور شخصیت تھے کہ میں آپ کو سفید کاغذ دوں نا، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ان کو پتا ہے، تو میں بولوں آپ ان کے بارے میں عہدہ لکھیں، وہ غوث تھے، ابدال تھے، قطب تھے، رجال الغیب تھے، اوتاد تھے، یا جو بھی، تو آپ جو بھی لکھیں گے میں بولوں گا آپ نے کم لکھا ہے۔ معیار دیکھیں، معیار دیکھیں۔ جب میں نے گاڑی لی تو مجھے نصیحت دیکھی، اس کو بھی آپ کلپ بنا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے فائدے کا سبب ہو۔ گاڑی چلانے کے آداب ایک روحانی شخصیت کی نظر میں فرمایا کہ گاڑی کبھی بیابان ویران جنگل بھی ہو رام اور غلط پارک مت کرنا۔ 2007 ایک بار کبھی گاڑی کے نیچے سانپ نہ کچلنا۔ پھر میں خود ہی سوچتا رہا، کیونکہ وہ ان کے پاس وقت نہیں تھا نا کہ وہ تشریح کریں، گفتگو اتنی زبردست تھی۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی تھی کہ جب گاڑی میں اگر نیند آئے تو کیا کرنا چاہیے، گاڑی روک کے آرام کریں، لیکن اگر ضروری ہے جس طرح جانا ہے بعض اوقات، ہماری ضرورتیں بھی اپنی اپنی ہیں نا، روٹی کھانی ہے کوئی ضروری نہیں ہے، فلانا کام کرنے کوئی ضروری نہیں ہے، سوائے کسی کی جان بچانے کے کوئی کام ضروری نہیں۔ تو فرمایا اگر پھر جانا ہی ہو تو پھر ڈرائیور کو مرچ کھانی چاہیے، مرچ، اس سے نیند نہیں آئے گی۔ اور کتنی ہوگی؟ اور چوتھی بات یہ تھی، یہ ایسے ہی بتا رہا ہوں، چوتھی بات یہ تھی کہ کبھی کسی سرکاری گاڑی کے ساتھ مزاحمت نہ کریں۔ سرکاری گاڑی، یہ بات ختم ہو گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں حیات کے۔ مسجد میں آئیں، لکھا ہوتا ہے یہ ابھی سامنے کلپ چلے گا، 5-7 دفعہ یہی بولے گا۔ ابھی دیکھنا جب وقت ختم ہو جائے گا نا اس کا، کہ یہ 1:31-32 ہو گئے، اس کے بعد دیکھنا کہ یہ 5-7 دفعہ یہ پرنٹ کرتا ہے کہ موبائل بند کریں، موبائل بند کریں، موبائل بند کریں۔ جمعے میں گزارش بھی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن ہم اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ آداب اور اخلاقیات کا نام زندگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرنا۔ ایک ذوق والے عالم دین ہماری مجلس اور محفل میں ہے، یہ روایت میں نے پہلے بھی سنائی ہے لیکن تازگی کے لیے سنا۔ میں نے مدینہ منورہ میں ایک کتاب دیکھی، اللہ تعالیٰ جلد حاضری کرائے، اس کا ترجمہ یہ ہے کتاب کا کہ صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی کے ارد گرد، بیوت الصحابہ حول المسجد النبوی۔ بندے نے بڑا کمانا کہ یہاں صدیق اکبر کا گھر ہوتا تھا، یہاں فلاں کا گھر ہوتا تھا، فلاں فلاں کا۔ آپ تو اندر بھی گئے ہو گئے، رسول سعادت کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ ذرا غور فرمائیں، میں ادھر سے آپ کو ایک نقشہ دے رہا ہوں۔ یہ جو باب السلام ہے، جہاں سے حضور کو سلام کرتے ہیں، ترکیوں کی تعمیر، یہ پہلا دروازہ باب السلام، دوسرا دروازہ باب الصدیق، تیسرا دروازہ باب الرحمہ۔ یہ ترکیوں کی کنسٹرکشن کا یہ حصہ مکمل ہوتا ہے، پھر ادھر سے یہ سعودیوں کی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اگلا حصہ ہے نا، وہ جس طرح محراب سب سے آگے، ذرا غور فرمانا، یہ باب السلام کہ یہاں سے سلام کرتے ہیں۔ باب الصدیق کو باب الصدیق اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرف اندر حضرت صدیق اکبر کا گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے ارد گرد ہی نزدیک ہی حضرت عثمان بن عفان کا بھی گھر ہوتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی دعوت کی، حضور میرے گھر تشریف لائے، حضور نے دعوت قبول کی، دروازے سے نکلے، بسم اللہ، حضور کو آگے، حضور آگے اور پیچھے حضرت عثمان ہے۔ اب ذرا دیکھیں نا، بلا تکلف بندہ کس طرح چلتا ہے، بس حضور چل رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 قدم اٹھا رہے ہیں۔
حضور متانت کے ساتھ چلتے تھے. تو قدم اٹھا رہے ہیں، رکھ رکھاؤ کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، 1 2 3 4. حضرت عثمان پیچھے ہیں. تو جیسے ہی حضور قدم اٹھا رہے ہیں، عثمان کہہ رہے ہیں احد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ، ہے نا. جب گنتی شروع کر دی تو حضور کریم نے اپنا رخ انور پیچھے کیا، فرمایا عثمان کیا گن رہے ہو؟ عثمان کیا گن رہے ہو؟ عرض کی سونیا آپ کے قدم گن رہا ہوں، جتنے قدم آپ کے گھر سے میرے قریب خانے تک پہنچے، ہر قدم پر ایک غلام آزاد کر. یہ وہ ہستی ہے. امام ترمذی نے اس کو دیگر محدثین نے حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ حضور کریم علیہ السلام ایسے بھی جو روایات ہیں نا، کبھی میں کیا کروں، میں کہتا ہوں حضور کا جمال آپ کو سناؤں، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کے خط و خال کیسے تھے، حضور کا انداز کیسا تھا، تبسم کیسے کرتے تھے، چلتے کیسے تھے، ہاتھ کیسے ہلاتے تھے. اس کو کہتے ہیں شمائل رسول. ائمہ نے اس پہ کام کیا، علامہ نبانی نے بہت زبردست حدیثیں جمع کی. تو ان میں آتا ہے کہ حضور نوجوان شرمیلی لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ذرا غور فرمائے نا، بندہ ہر وقت، اب یہ تو نہیں ہے کہ حضور ہر وقت خطاب فرماتے تھے، کوئی نارمل زندگی گزارنا دین ہے. تو آپ ایک دفعہ تشریف فرمائے، آپ نے ٹیک لگایا ہوا، ٹانگیں دراز کی ہوئی ہیں، ایک ٹانگ دراز کی ہوئی ہے، دوسری اٹھائی ہوئی ہے. تہبند شریف حضور باندھتے تھے، تہبند باندھتے تھے حضور نے. میں ایک جملہ ایسے ہی اس کو بیچ میں سے ہی رکھنا، حضور نے کبھی شلوار نہیں پہنی، ہمیشہ تہبند زیب تن کیا. اگر بدعت، ہر کام بدعت ہے تو پھر ہر مسجد میں بدعتی بیٹھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ حضور نے تہبند پہنا ہے. وہ جو کرسچن قائم ہو گیا نا، پھر تو بدعتی ہے نہیں، چونکہ حضور نے شلوار کو ناپسند نہیں کیا، پسند کیا، منع نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حل کر دیا. تو آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک تو ستر عورت ہے جو فرض ہے، تو پنڈلی نظر آ رہی ہے آپ کی، تہبند اٹھا ہوا ہے. تو آپ ایزی موڈ میں ہیں، دین دراز ہے. اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے، ایز اٹ آپ تشریف لائے. اتنے میں فاروق اعظم تشریف لائے، آپ اسی طرح جلوہ کریں. کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان تشریف لے. جب حضرت عثمان آئے نا، حضور اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھ کر اپنی تہبند کو ڈھک دیا. عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق تشریف لائے، فاروق اعظم تشریف لائے، شان ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، آپ اسی طرح جلوہ کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ عثمان بن عفان تشریف لائے رضی اللہ عنہم، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور پنڈلی ڈھک دی. اس وقت جانے کائنات نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وآخر دعوانا